مسیح کی ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری سوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ وہ خداوند ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سن سکیں، سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں بہنوں، بائبل مقدس ہی خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، جو ہمیں جینے کی راہ بتاتا ہے، ہمیں چلنا پھرنا سکھاتا ہے، اور خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ آج بائبل مقدس میں سے جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع کے سچے پیروکار اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں، ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں، ہم اس کے کلام کی پر عمل کرتے، اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے آج ہم حوالہ جات کی روشنی میں سیکھیں گے کہ خداوند یسوع کے سچے پیروکار اس کی فرما برداری کرتے۔ جو سچے پیروکار ہوتے ہیں وہ اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ضرور ہے کہ اگر ہم چاہتے کہ ہم سچے پیروکار ہوں اور پھر ہمیں اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی باتوں کو، اس کے کلام کو، اس کی حکموں کو بڑی فرما برداری اور تابعداری کے ساتھ اپنی زندگی میں لینا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے کلام میں لکھا ہے، پہلا یوحنا کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم اس کے حکموں پر، یوحنا کا پہلا عام خط جو ہے وہ ہمیں اس خط کے اندر یوحنا رسول سکھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے حکم ہی ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہیں، اور جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یعنی معلوم کرنے کا کہ ہم کیسے سچے پرستار ہیں خدا کے، ہم یسوع مسیح کے پیروکار جو ہے وہ کس طرح ہم اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، اس کا ہمیں چیک آؤٹ کیسے کرنا ہے، ہمیں چیک کیسے کرنا ہے کہ جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور جب اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ پیروکار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی فرما برداری ضروری ہے، اور فرما برداری میں ہمیں سب سے پہلی بات اس کے حکموں پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ دوسری بات، جیسے حزقیل کی کتاب اور اس کے 36ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے حکام پر عمل کرو گے اور ان کو کیا کرو گے؟ بجا لاؤ گے۔ حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے میں اپنی روح تمہارے باطن میں، یعنی تمہارے اندر ڈالوں گا، اور پھر تم سے اپنے آئین کی کیا کروں گا؟ اپنے حکموں کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے حکموں پر کیا کرو گے؟ عمل کرو گے۔ اس لیے پہلی بات کہ سچے پیروکار ہونے کے ناطے اس کی فرما برداری کریں تو ہمیں اپنی زندگی میں محسوس کرنا ہے کہ کیا ہم روح القدس سے معمور ہیں؟ کیا روح القدس ہمارے اندر ہے؟ ہم روح القدس سے معمور ہیں؟ خدا سے ہم نے روح القدس لے لیا ہے، ہم نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، اور پھر روح القدس کے پھل، روح القدس کی نعمتیں، روح القدس جو ہے وہ پھلوں کے لحاظ سے کیا ہماری زندگی میں نظر آ رہا ہے؟ کیا ہم علیم ہو گئے، فروتن ہو گئے؟ کیا ہم نے فرما برداری اور عاجزی اپنی زندگی میں لے لی ہے؟
اور اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہے، ہم اس کے سچے پرستار ہو سکتے ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں پالوس رسول یوں کہتا ہے، عبرانیوں کے نام پالوس کا خط، اس کا 5 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث بن گیا۔ خداوند یسوع مسیح چونکہ کامل انسان، کامل خدا ہے، اور وہ فرما بردار بن کر، یعنی خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ اس نے فرما برداری دکھ سہ سہ کر اس نے کیا ہے، فرما برداری سیکھی، اور پھر فرما بردار بن کر یعنی کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے وہ کیا ہے، نجات کا باعث، یعنی جو اس کے پیروکار اور پھر اس کی فرما برداری کرتے ہیں تو ان کو یہ بینیفٹ، ان کو یہ برکت ملتی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ابدی نجات کا جو ہے حاصل کر سکتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ان کے لیے ابدی نجات کا کیا ہے، وہ باعث ہو گیا۔ اس لیے ضرور ہے کہ سچے پیروکاروں کو اس کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور رومیو کے نام اور اس کے 6 باب کی 18 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو جاؤ۔ یعنی اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے گناہ ہے زندگی میں اور ہم نے گناہ سے توبہ نہیں کی، ہم باقاعدہ طور پر اس سے آزاد نہیں ہوئے ہیں، تو سچے پیروکاروں کو یہ ضروری ہے فرما برداری حاصل کرنے کے لیے کہ وہ گناہ سے آزاد ہو جائیں، یعنی گناہ کو چھوڑ دے، گناہ سے آزاد ہو کے راست بازی کے کیا ہے، وہ غلام بنے۔ اور جب راست بازی کے ہم غلام بنتے ہیں تو پھر کیا ہے، ہماری زندگی کے اندر فرما برداری آنی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم فرما برداری اور جو ہے راست بازی کے ہم غلام بن جاتے ہیں۔ فرما برداری جو ہے کلام میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے کیا کروں گا، زندگی کا تاج دوں گا۔ اس لیے ضرور ہے میرے سیسو کہ ہم فرما برداری کا ہمیشہ اپنی زندگی میں خیال رکھیں۔ اگر ہم خداوند کے پرستار ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر فرما برداری ہماری زندگی میں نہیں ہے تو یہ کیا ہے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ کیونکہ افسیوں کا خط اس کے 2 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کا خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ یعنی ہم کس کی کاراگری ہیں، ہم اسی کے ہاتھ کی، خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، اور ہمیں یسوع مسیح میں نیک اعمال کے واسطے ہمیں بنایا کس لیے گیا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، اور نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے کیا ہے، تیار کیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہماری زندگی کے اندر دکھ ہو یا سکھ ہو، حالات ہماری فیور میں ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں خدا نے اپنی مخلوق اسی لیے جو ہے ہونے کے لیے بلایا ہے کہ ہم عملی طور پر اس کے ساتھ چلیں اور عملی طور پر اس کی فرما برداری کے اندر ہم زندگی گزار سکیں۔ رومیو کے 8 باب کی 10 آیت اور 13 آیت میں لکھا ہے، اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے کیا ہے، زندہ ہے۔ اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو کیا ہے، جیتے رہو گے۔ اس لیے ضرور ہے کہ اگر مسیح تم میں ہے، ہم اس بات کو سیکھیں کہ ہم اگر فرما برداری کرتے ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں، مسیح ہماری زندگی میں ہے، تو پھر ہم گناہ کے سبب سے کیا ہے، مردہ ہو گئے، مگر روح جو ہے وہ راست بازی کے سبب سے کیا ہے، ہم میں زندہ ہے۔ اور پھر کیا لکھا 13ویں آیت میں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور کیا ہے، مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو کیا ہے،
جیتے رہو گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہونے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں یہ بات لینی ہے کہ ہم کیا ہے، فرما بردار بنیں۔ ہم ہر حال میں زندگی کی تمام حالات کے اندر ہم اس کے حکموں کو ماننے والے، اس کے کلام پر عمل کرنے والے اور اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہوں۔ اور دوسرا تimotheus اور اس کے 2 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے راستی سے، ناراستی سے کیا ہے، باز رہے۔ یعنی خداوند کے نام لینے والوں پیروکاروں کو یہ ضروری ہے کہ وہ خداوند کا نام لیتے ہیں تو پھر وہ ناراستی سے دور رہیں، ناراستی ان کی زندگی میں نہ ہو، بلکہ وہ راستی سے چلنے والے ہوں۔ یعنی ان کی زندگی میں فرما برداری، تابع داری ہو، اور وہ فرما برداری، تابع داری کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلتے اور اس کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ میرے عزیزو، پیروکار ہونا یہ بہت اچھی بات ہے، اور میرا دل ایسے ایمانداروں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسی کلیسیوں، ایسے چرچز کے لیے، ایسے خادمین کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے کہ جو اس کے پیروکار ہیں، اس کی عبادت، اس کی پرستش کرتے ہیں، لیکن فرما برداری جو ہے وہ اس سے بھی ضروری ہے۔ اور ایسے خادمین، ایسے لوگ جو فرما برداری میں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، روپیہ پیسہ ہو یا نہ ہو، عزت شہرت ہو نہ ہو، لیکن وہ فرما برداری میں، خدا کے کلام کی فرما برداری میں، یسوع مسیح کے حکموں کی فرما برداری میں، روح القدس کی تابعداری اور فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں اور خدا کا کلام میں بتاتا ہے وہی اس کے سچے کیا ہے، پیروکار ہو سکتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت سارے پیروکار ہیں، لیکن فرما برداری بہت کم لوگوں کی زندگی میں ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم فرما برداری کو اپنی زندگی میں لیں، ہم تابع داری کو زندگی میں لیں، ہم اس کے ساتھ ہر حال میں، جس سال کے اندر بھی ہوں، ہماری زندگی میں فرما برداری ہو۔ اور فرما بردار لوگوں کو ہی خداوند پسند کرتا اور انہیں برکت دیتا ہے۔ اس لیے گناہ سے آزاد اور ہمیں خداوند کے کلام کے مطابق اپنے زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے، تاکہ ہم اس کے حقیقی پیروکار، سچے پیروکار بن کر روئے زمین پر اس کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کر سکیں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے، تیرا شکریہ ادا کرتے۔ تیرا کلام جو سچائی ہے، تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا کلام جو زندگی ہے، تیرا کلام جو ہمیں جینا سکھاتا ہے، خداوند فضل دے کہ ہم تیرے پیروکار ہونے کے ناطے فرما برداری کو اپنی زندگی میں لیں اور تیرے پاک روح کی رہنمائی میں چلے، تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور جس سے تو چاہتا ہے ہم اس طرح کرے، اور خداوند ہمیشہ تیرے کلام کو فالو کرتے رہیں اور تجھ میں بڑھیں، تاکہ فرما برداری ہماری زندگی میں ہو، اور ہم اے خداوند دکھ میں ہوں یا سکھ میں ہوں، حالات ہماری فیور میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم فرما برداری کو اپنی زندگی میں رکھیں۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے، پاک روح جو ہمارا اچھا استاد ہے، ہم شکر گزار ہیں۔ پاک روح کی رہنمائی میں، اس کی تابع داری، فرما برداری میں ہمیں زندگی گزارنے کا فضل دے۔ حاضر جماعت کو اے خداوند خدا، سننے والوں کو بڑی برکت دے۔ جتنے لوگ تیرے کلام کو سن رہے ہیں، میں تیرا خادم ہوتا ہوا ان کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ ان میں جتنے بھی دکھی ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی مصیبت کا شکار ہے، خداوند تو ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کر، ہر طرح کی بیماری، دکھ، پریشانی سے آزاد کر، تاکہ خداوند وہ تیرے ساتھ وفاداری سے چلیں، تجھ میں جئیں اور تیرا جلال اپنی زندگی سیر کریں۔ انہیں برکت دے اور کثرت کے ساتھ دے۔ یسوع مسیح کے جلالی نام میں اپنے کلام کی حفاظت کر، اور تاکہ یہ کلام جو بیج بویا گیا ہے 100 کا 100 گنا پھل لائے۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ تھینک یو بھائی، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔